اس کو آپ نے غلط بند کیا ہوا ہے. دیکھیں جس نے کسی نے بات کی ہو اس کا ضرور ذکر کرنا چاہیے. مشرف دور میں ہمیں بہت سختی کاٹی ہے, ہمیں فزیکل ٹارچر کیا گیا ماڈل ٹاؤن تھانے میں, بہت مارا جی. ایک صاحب ہوتے تھے, میں ان کا نام ضرور لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی فیملی کو پتا ہو کہ وہ کتنے گھٹیا آدمی تھے. ان کا نام تھا میجر جنرل ندیم اعجاز. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اکبر بگٹی کو قتل کرانے میں اور مشرف سے لڑانے میں اپنا رول پلے کیا. لال مسجد کے جو گھناؤنا کام ہوا اس کا بھی یہ شخص ذمہ دار ہے. مجھے نہیں پتا دنیا میں ہے حیات ہے یا نہیں ہے. یہ سیڈسٹ ہے, تھا یا ہے مجھے نہیں پتا. اور یہ ایسے افسران کلنگ کا ٹیکا ہوتے ہیں, اور ان کو یہ ثواب مسلسل جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو فزیکل ٹارچر کروایا. میں اکیلا نہیں ہوں, بلال یاسین, حاجی امداد, ملک ریاض ہمارے جو ایم این اے ہیں, اب ایم پی ہیں اس وقت, جاوید ہاشمی صاحب, خواجہ احمد حسان, آفتاب اصغر ڈار, عبید اللہ شیخ ہمارے ایم پی ہوتے تھے, منان شیخ صاحب کے بھائی, ہم عبید اللہ شیخ صاحب کے بھائی منان شیخ, منان صاحب تھورو جینٹل مین. میں یہ فزیکل ٹارچر کرواتے تھے. ہمیں ماڈل ٹاؤن تھانے میں انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے مروایا تھا. پرویز رشید صاحب کے ساتھ بھی تو شاید پرویز رشید صاحب کو بھی اسی نے ٹارچر کروایا تھا. یہ جنرل مشرف کا رشتہ دار تھا. پرویز بھائی کو 2 بار ٹارچر کیا گیا ہے, ٹوائس. تو میں کوئی نام بھول نہ جاؤں, یعنی یہ آدمی تھا کلپریٹ خراب کرنے والا. تو وہ پھر انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا بڑا. پہلے تو توڑنے کی کوشش کی بہت, پھر انہوں نے ٹارچر کیا. رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی اسی نے کروایا تھا, اسی نے کروایا تھا. یہ بڑا غلیظ آدمی تھا یا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ثواب اس کو برابر جانا چاہیے جو اس نے کیا ہے. جی ہاں, اس وقت جنرل خالد مقبول جو تھے وہ کور کمانڈر تھے. خالد مقبول صاحب ایک شریف آدمی ہیں. انہوں نے بطور کور کمانڈر اور شاید گورنر بھی تھے, وہ تھے, انہوں نے اپوز کیا, لیکن انہیں پتہ بعد میں لگا. لاہور پولیس نے بہت اپوز کیا, لیکن یہ شخص اپنا کام کر گیا تھا. بڑا مارا جنہوں نے, مار مار کے سارا جسم کالا کر دیا. یہ باقاعدہ طور پہ فزیکلی آپ مار کی بات کر رہے ہیں, جسے مطلب کہ باقاعدہ مار کہا جاتا ہے. ہاں جی, ہمیں پتا تھا ماریں گے. مجھے نہیں پتا تھا, ہاشمی صاحب کو پتا تھا. اچھا, ہاشمی صاحب کو پتا تھا. وہ بتاتے تھے کہ میں جب کہتے تھے میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. اچھا. تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی, جیل لمبی تھی ان کا, وہ ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرایا ہوا تھا, وہ میرا انتظار کرتی رہ گئیں. تو میں جیل میں ہی تھا. وہ ایک ضمانت ختم ہوتی تھی, ایک ضمانت ہوتی تھی, دوسرا کیس, دوسرا ہوتا تھا, تیسرا 10-12 بار ہو گیا تھا. 10-12 بار ضمانت ہوئی اور دوبارہ پھر کیس. تو والدہ میری بریک ہو رہی تھیں بیٹے کا انتظار کرتے 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 کرتے. مجھے رات کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل میں آئے. یہ بتانا ضروری ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ پرول پہ چلے جائیں رات کے 10:30 بجے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں. تو میں جب والدہ کے بارے میں سلمان سے چیک کراتا تھا باہر سے تو کہتا تھا ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں تھا. تمینہ آپا کہتی تھی, تمینہ دولتانہ صاحبہ, وہ بھی جدوجہد کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے اس دور میں. وہ کہتی تھی کہ شی از آن ڈیتھ بیڈ. سلمان کے نہیں, تمینہ آپا کو نہیں پتا, میں سارا وقت پاس ہوتا ہوں. تمینہ آپا ٹھیک کہہ رہی تھی, سلمان غلط کہہ رہا تھا. خیر اس نے مجھے کہا, تو میں نے اسے کہا کہ, اس نے کہا آپ ابھی جا سکتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا. اس کا طریقہ کیا پرول کا؟ اس نے کہا وہ لکھ کے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں ریکویسٹ کرنی. وہ چلا گیا. وہ میری زندگی کی جیلوں میں سب سے سخت رات تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنا کام سیریس ہے کہ گورنمنٹ مجھے چھوڑنے پہ آ گئی ہے, مجھے لکھ کے نہیں دینا میں نے. تو نماز فجر کے بعد وہ دروازہ کھلتا تھا تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ کھلا, تو وہ ہم سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے, تو وہ میں نے پش کیا دروازے کو, کھولا اس کو زبردستی, یعنی وہ انہوں نے کھولا تھا تھوڑی دیر کے لیے صفائی کے لیے. میں نکل گیا باہر, تو میں ہاشمی صاحب دوسرے اینڈ پہ تھے کوٹ لکھپت جیل کے, تو میں ان کے پاس گیا, کیونکہ سینئر موسٹ وہی تھے. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا بالکل فوراً جاؤ پرول پہ, ماں تو واپس نہیں آئے گی. تو میں نے کہا ہاشمی صاحب میں نے ڈائریکشن لینی تھی, میں تو خود فیصلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں تمہیں اجازت ہے جاؤ تم. میں پھر آ گیا سیل میں. اب میں شرم کا مارا کسی کو کہوں نا کہ میں جانا چاہتا ہوں. ماں بھی مجھے, ماں کی کشش, یار یہ نہ ہو کہ میں مل نہ سکوں.
اگلی رات وہ پھر کوئی 11 بجے کے قریب آ گیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. اس نے کہا جی آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا لیکن لکھ کے نہیں دوں گا, میرے وکیل کے پاس آپ اس سے رابطہ کریں. مجھے بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب اس وقت ہوم سیکرٹری تھے, وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کی والدہ اب سفر آخرت پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی ایفرٹ کی کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے, ایک بڑا عرصہ ہو چکا تھا, ٹارچر بھی ہو چکا تھا, انہیں پتا تھا سارا, ٹھیک کہتے ہوں گے وہ. تو وہ بہرحال جی پھر اگلے دن میں ریلیز ہوا, میں سیدھا یہ شیخ زاہد ہاسپٹل گیا والدہ کے پاس. تو وہ کومے میں جا چکی تھی, تو پھر ان سے بات نہیں ہو سکی. پھر کبھی کومے سے 4 دن بعد پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, تو پھر وہ بات ہی نہیں ہو سکی. اب آپ بتائیں ہماری نقصان کون پورے کرے گا. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز کے لیے میسیج ہے, یہ آخری میسج بھی آپ کا, اور جو اسٹرگل کرنے والوں کے لیے, ان کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کا خون بہایا گیا جب وہ 46 کے تھے, میں 10 سال کا تھا اور بھائی میرا 7.5 سال کا تھا. تو کیا میں یہ سیو دیتا کہ اس کا بدلہ پوری پیپلز پارٹی سے لیں, یا اس کی ذمہ داری آج کی پیپلز پارٹی پہ عائد کریں؟ نہیں کر سکتے. اور جو کچھ پھر بعد میں پیپلز پارٹی نے بھگتا, اس کے بعد کیا بچا باقی؟ تو وہ نفرت لے کے آپ نہیں چل سکتے. ایک تو یہ پیغام ہے. تو اگر آپ نے ملک کے مفاد میں چلنا ہے تو پھر آپ کو اپنی نفرتیں اور اپنی تلخیاں پیچھے پھینکنی پڑتی ہیں. اسی طرح جو کچھ ہوا ہے جنرل مشرف کے دور میں, جتنا ظلم ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو اگر اس ظلم کا بدلہ لینے ہم چل نکلتے, یونیفارم میں آ کے فوجی بےزتی کرتے تھے ہماری, جیلوں میں آتے تھے. ماڈل ٹاؤن تھانے میں میجر سیف صاحب ہوتے تھے, پتہ نہیں کہاں ہیں اب, وہ جنرل ندیم اجاز جو اس وقت بریگیڈیئر تھے ان کے فرنٹ مین تھے, وہ یہ ساری بدماشی کرتے تھے. تو یہ 2 یا 4 آدمیوں کا کام تھا. ہم اس کی ذمہ داری اس وقت بھی ہم نے پورے ادارے پہ عائد نہیں کی تھی. ابھی میں نے آپ کو جنرل خالد مقبول صاحب کا بتایا, اور بھی بہت سے فوجی افسر تھے جو اس سوچ کے نہیں تھے, پازیٹیو سوچ کے تھے, کبھی ان کی سنی جاتی تھی کبھی نہیں. تو کیا پورے ادارے کو اس کی سزا دیتے؟ میں اسی کنٹونمنٹ سے 1 یا 2 بار نہیں کئی بار MP اور MNA بنا ہوں, ساری اپوزیشن کاٹی ہے. ہمیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس یا کنٹونمنٹ کا جو حساس علاقہ ہے وہاں سے احتجاج کرتے ہوئے بھی گزرنا ہی, کیونکہ فوج کی اپنی حرمت ہے. تو میں یہ PTI والوں کو ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب پکڑے گئے تھے تو آپ احتجاج کرتے, لیکن کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کے کنٹونمنٹ پہ ہم دھوا بول دیتے یا فوجی تنصیبات